پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا تھا, آئی ایم ایف کو, اور اس کی تصدیق بھی کر دی تھی, اور اس حوالے سے اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ بھی سامنے آ گیا تھا. لیکن چونکہ اب حکومت بن چکی ہے اور انہوں نے الیکشن کی شفافیت کے اوپر ہی یہ سارا کچھ کیا تھا, تو کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف اس خط کے اوپر کیا کہہ رہا ہے اور اس حکومت کے اوپر کیا کہہ رہا ہے, اور کیا عمران خان کے خط کو انہوں نے تسلیم کیا ہے, کیا قرض کی کوئی رکاوٹ بنی ہے یا قرض وہ کیا کریں گے. میں نے آپ کو صبح سویرے آج بتا دیا تھا کہ ان کی جو کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ نئی کابینہ بن جائے, جیسے ہی نئی کابینہ بنے گی تو اس کے بعد جو ہے ہم نئی حکومت کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے وہ اپنا شروع کر دیں گے. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے جو عمران خان کا خط گیا تھا آئی ایم ایف کی طرف, اس خط کے اوپر آفیشیل کامنٹ آ گیا ہے آئی ایم ایف کا. وہ آفیشیل کامنٹ کیا ہے جس کو باقاعدہ اب یہ کہیں کہ دو ٹوک اعلان کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا. کیا انہوں نے اس خط کو مسترد کیا ہے یا قبول کیا ہے؟ نمبر 1, انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے جی کہ ہمیں 28 فروری کو یہ خط ملا تھا, اور اب اس کے اوپر اس خط کے اوپر ان کا رد عمل کیا ہے. چونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, وہ کسی پرائیویٹ میٹر کو نہیں دیکھتا, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس خط کے اوپر آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ کسی بھی ملک میں معاشی استحکام اور ترقی انتخابی تنازعات کے حل سے ہی ممکن ہے. یعنی اس کے اوپر آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اگر آپ معاشی استحکام چاہتے ہیں اور ترقی چاہتے ہیں تو آپ کے جو انتخابی تنازعات ہیں وہ آپ کو حل کرنے ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ سیاسی معاملات کو اندرونی معاملہ سمجھتا ہے, اس لیے ایسے معاملات کے اندر عالمی ادارہ مداخلت نہیں کرتا, جس کا مطلب بڑا واضح ہے. اور وہ مطلب ہمیں سمجھ یہ آئی ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ جو آپ کی لڑائی جھگڑا یا آپ کے تنازعات ہیں یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جانے, آپ جانے, آپ کی عدالتیں جانے, آپ کی پارلیمنٹ جانے, جو آئی ایم ایف ہے وہ ان اندرونی معاملات کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرے گا.